پھر روایت میں ملتا ہے کہ جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جاتے تھے اور خطبہ دیا کرتے تھے تو خطبے کے دوران اگر امام حسین علیہ السلام یا امام حسن علیہ السلام مسجد میں داخل ہوتے تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اپنی باہوں کو پھیلا لیتے تھے اور ان کو سینے سے لگا کر اپنے پاس بٹھاتے تھے اور پھر اپنا خطبہ جو تھا وہ جاری کرتے تھے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، راستے میں جا رہے تھے تو آگے سے امام حسین علیہ السلام آئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باہیں کھولی، ان کو پکڑنے کے لیے اپنی باہیں کھولی تو کیونکہ امام حسین علیہ السلام چھوٹے تھے تو وہ آگے کو بھاگنے لگ پڑے اور رسول خدا ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے جب تک کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھا نہیں لیا، انہیں اٹھایا اور اٹھا کر پھر انہوں نے پیار کیا، ان کے جو ہے ان کی تھوڑی پر ہاتھ رکھا اور ان کہا کہ میں انہیں دوست رکھتا ہوں اور تمہیں بھی چاہیے کہ تم انہیں دوست رکھو، ٹھیک ہے، یعنی حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اور یہ روایت کو بیان کیا۔ اسی طرح بہت سے واقعات ہمیں ملتے ہیں تاریخ میں کہ جس میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ امام حسن اور امام حسین سے محبت کرتے تھے، کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ میری جو نسل ہے وہ حسین سے چلے گی آگے، میری نسل امام حسن اور امام حسین سے چلے گی، کیونکہ ہم جیسا کہ جانتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی بیٹا نہیں تھا، ٹھیک ہے، جناب فاطمہ ان کی بیٹی تھی اور انہی سے آگے جو نسل ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آگے امام حسن اور امام حسین۔ امام حسن کا بھی اتنا وہ نہیں ہے، زیادہ نسل جو چلی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے صلب سے چلی ہے، اور ہم لوگ جو تمام شیعہ آگے ہیں تقریباً وہ آگے انہی کی نسل سے، ہم لوگ جو سید ہیں خاص طور پر سید وہ انہی کی نسل میں سے ہیں۔